السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں، غلامی کروں، پیروی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی آخرکار ان لوگوں نے اس شخص کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور ایک وہ سب بجھ کر رہ گئے، ختم ہو گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 32 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کیا۔ گزشتہ سے جو ہمارا مطالعہ سورہ یاسین کا جو چل رہا ہے، بڑی اہم سورت ہے، اور اس میں جو ہے توحید، رسالت، آخرت جو ہے اس کے دلائل بھی ہم کو جو ہے ملتے ہیں۔ گزشتہ مطالعے میں ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ رسولوں نے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول ایک بستی کے قوم کے لوگوں کی طرف بھیجا، پھر اس کے بعد ایک اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ رسول کیوں آتے تھے؟ رسول اس لیے آتے تاکہ لوگوں کو وارن کریں، تنبیہ کریں، ڈرائیں کہ اگر تم غفلت میں ہو، اگر تم شرک میں مبتلا ہو، گمراہیوں میں، بد اخلاقیوں میں مبتلا اگر ہو تو تمہارا انجام جو ہے بد ہونے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر تم راہ راست پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پیروی کرتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، پھر تو تمہارا انجام جو ہے نیکوکاروں میں ہوگا۔
تو یہی پیغام لے کر یہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف بھیجا، اور ان کے ذمے کیا تھا؟ صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی۔ تو بستی والوں نے کیا کہا؟ بستی والوں نے بجائے ان کی بات کو ماننے کے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے فعال بد ہو، یعنی منحوس ان کو قرار دیا، اگر تم باز نہیں آئیں گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ ایسے ان کو رسولوں کو لوگوں نے ڈرا دیا، قوم نے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجتا تھا کہ ان کو تنبیہ کرے۔ اب اس کے مقابلے میں رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فعال بد، تمہاری منحوسیت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جو ہے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں ہوا کیا، یہ گفتگو چل رہی تھی، شہر سے دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس قوم کے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں۔ وہ کیا تھا؟ ویلوشر تھا، اپنے قوم کا ویلوشر تھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، رسولوں کی بات جو ہے تم مان کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، اتباع کرو یہ رسولوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، تم سے کوئی امید نہیں ہے ان کو، اور وہ یہ رسول جو ہے سیدھے راستے پر ہیں، ٹھیک راستے پر ہیں۔ یہ رسالت کے دراصل کیا ہے؟ دلائل ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ رسول جو ہے جو کہتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، قول اور عمل کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ واٹ دے اسپیک دے پریکٹس، ایسا نہیں کہ ہم اوروں کے لیے نصیحت کرے، خود کے لیے وہ نصیحت نہیں، ایسا نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ جو کہتے وہ عمل کرتے، پہلی ان کی یہ دلیل۔ دوسری بات یہ ہے ان کو یہ کرنے کی، جانچنے کی اور ان کی سچائی کی کہ وہ تم کو جو نصیحت، جو اللہ کا پیغام دیتے، اس کے عوض کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رہتا ان کو۔ ہم نے جو ہے تم سے ایک اچھی باتیں کی، کوئی کام ہم نے کیا تو اس کی عوض میں تم ہم کو کچھ مال دولت، کچھ زمین، کچھ یہ دے دو، ایسا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ سراپا ویلوشر ہوتے ہیں اور ان کا اجر اللہ سے امید رہتے ہیں، اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں سیرت ہم مطالعہ جب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارہا یہ بتایا گیا، ہر انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو جو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تم سے ہم کو کوئی اجر نہیں ہے۔ یعنی سیلفش نہیں ہوتے، خود غرض نہیں ہوتے، وہ قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کا، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ آخر کیوں نہ میں، تو کہتا آگے وہ شخص، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ ہے بات، اس کا دیکھو کتنا لاجیکل ریزننگ تھا۔ میں اس اللہ کی غلامی، بندگی، عبادت، عین بے دال عبد سے بنا، عبد کا معنی ہوتے ہیں غلام کے، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، سلیو ہیں۔ سرونٹ اور سلیو میں فرق ہے۔ سرونٹ ایک ہی کام کرتا ہے، پکوان تو پکوان، ڈرائیونگ تو ڈرائیونگ، صاف صفائی پوچھا تو یہی کام، لیکن سلیو پورے کام کرتا ہے وہ سلیو۔ تو ہم جو ہے اللہ کے کیا ہیں؟ سلیو ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں چیز اتنی کروں گا، وہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں۔ ہم کو قرآن مجید کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ ہم اپنے نفس کے مطابق، دل کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ اپنی زندگی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات۔ بندگی کے اندر، غلامی کے اندر جو ہے نا، سب سے پہلی چیز ہے لائلٹی، وفاداری۔ ہماری وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہماری وفاداری نہیں۔ پھر ہم جو عزت و تکریم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریں گے۔ ہم پرستش صرف پوجا پاٹ یا عبادت یا رسم و رواج جو کریں گے اللہ کے لیے کریں گے۔
تو جہاں کہیں لفظ قرآن مجید میں عبادت کا، بندگی کا جو آیا، یہ مفہوم اس کے اندر آتا، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، یہ بندگی۔ تو یہ کہتا ہے کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، صرف مجھے نہیں، اور آگے کیا کہتا ہے، اور صرف مجھے نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، یونیورس کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر انسان کو، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف جو ہے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ دو بات یہ کہتا ہے، ایک تو یہ دلیل کا جو ہے نا ایک شاہکار ہے نا، ہائیسٹ لیول آف جو ہے نا پروف کا جو ایک بہترین مثال ہے، اور دوسرے حصے میں حکمت دعوت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا۔ پہلے حصے میں جیسا وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یہ ہماری عقل اور فطرت کا تقاضا ہے، لاجیکل ریزننگ ہے۔ نامعقول بات اگر کوئی ہوتی تو وہ یہ کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا نہیں کیا، نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے جس نے اسے پیدا کیا۔ دوسرے حصے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو احساس دلاتا کہ مرنا آخر کار تم کو بھی ہے، اور اسی اللہ کی طرف جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ اس سے منہ موڑ کر تم کس بھلائی کا یہ توقع کر سکتے ہو۔ تعجب اگر ہونا چاہیے تھا تو اس بات کا تعجب ہونا چاہیے تھا کہ ان کو بھی بلاؤ، تعجب اس بات کو نہیں چاہیے تھا کہ جو ہے ہم جو ہے اس کی یہ کریں، ہم اس کی عبادت کریں جس نے نہیں، ہاں اس کو اللہ کی طرف جس کی، ہاں ایک منٹ، ہاں، اور اسی اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اعتراض۔ تعجب اس بات پر ہونا چاہیے تھا کہ کیسے جانا ہے، کیوں نہیں جانا ہے اس پر تعجب ہونا چاہیے، جانا ہے اس پر تعجب نہیں، بلکہ نہیں جانا ہے اس پر تعجب ہونا ہے، لیکن الٹا ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ تو یہ شخص ان کو بہترین بات جو ہے کہتا ہے، پوری قوم کو کہتا ہے۔ پھر آگے کیا دیکھیں اس کا ریزننگ کیا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف مجھے پلٹنا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتی ہے۔ یعنی نہ وہ اللہ کے ایسے چہیتے ہیں جو معبودان باطل کہ میں سری جرم کروں اور وہ محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کر دے، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے اور وہ اپنے بل بوتے پر مجھے چھڑا لے جائے۔ تو اس طریقے سے یہ دلائل جو ہے پیش کرتا ہے، یہ دلائل یہ شخص جو ہے دور دراز سے آتا اور پیش کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتا اگر میں ایسا کروں، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود بناؤں اللہ کے علاوہ تو ہوگا کیا؟ تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں جہالت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی بندگی میں اختیار کروں، اگر ایسا ہو تو میں پھر سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ بہت درد بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں قوم کا خیرخواہ ہوتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ رسولوں کی بات مان لے۔ تو میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، یعنی پھر جو ہے یہ کہہ کر اس شخص نے ان لوگوں کو احساس دلایا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ محض میرا ہی رب نہیں بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ میرا ہی رب ہے بلکہ وہ تمہارا رب بھی ہے۔ اس پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے، بلکہ اس پر ایمان نہ لا کر تم ہی غلطی کر رہے ہو۔ یہ واضح طور پر وہ شخص جو ہے سمجھاتا ہے۔ کیونکہ دیکھو سورہ یاسین ہم بار بار پڑھتے ہیں، فضائل کے لیے پڑھتے ہیں،
لیکن جانتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ 3 انبیاء اس قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، تینوں کا انکار وہ لوگوں نے کیا، اور یہ شخص جو ان کو یہ سمجھاتا، لیکن اس کو کیا کیا آخرکار وہ قوم نے کیا کیا، اس قوم کو آخرکار اس شخص کو آخرکار ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس کو ان کا ویل وشر ہے، ان کا خیرخواہ ہے، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانا چاہتا ہے، لیکن اسی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور جب جیسے وہ قتل ہو گیا تو اس شخص سے کہہ دیا گیا، کیا کہہ دیا گیا؟ داخل ہو جا جنت میں۔ جیسے وہ شہید ہو گیا وہ، تو اللہ جو ہے فرمایا کہ داخل ہو جا جنت میں، یعنی شہادت اس کو نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ جو ہی کہ وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دے دی کہ فردوس بر میں اس کے منتظر ہیں۔ اس فقرے کی تعویل میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے۔ شہیدوں کے متعلق ہے نا، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں وہ شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، تو اسے شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، اور شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا۔ جس حالت میں وہ شہید ہوتے ہیں اسی میں ان کو تدفین کی جاتی، اور وہ رزق پاتے ہیں، متعدد چیزیں ہم کو وہ رزق پا رہے ہیں۔ اور مجاہد رحمہ کہتے ہیں یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت خوشخبری کے طور پر کہی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ جو ہے اس کا یہ ہے، 2 رائے ہمیں جو ہے ملتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا اس کے بعد اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھا، یہ لوگ 3 رسولوں کی بات نہیں مانی، اس شخص کی بات نہیں مانی، اس کو قتل کر دیا اور اس کا تو مقام اعلیٰ ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ان کو شکست دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے نہیں لے، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی فرماتا۔ بس ہوا کیا، ایک دھماکہ ہوا اور ایک وہ سب جو ہے بجھ کر رہ گئے۔ اب جن لوگوں نے رسولوں کا ساتھ نہیں دیا تو اور اس شخص کی بات نہیں مانی تو کیا ہو گیا، دھماکہ ہوا، اور ایک وہ سب جو ہے اس سے پہلے ادھر ایک اور تفسیر ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کیا اس کی مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں، تو وہ دعا کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ تو اس کی تفسیر میں یعنی یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ جن لوگوں نے اسے ابھی بھی قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہ تھا۔ جن لوگوں نے اسے قتل کیا وہ یہ نہیں کہ انتقام لینا، ان کے خلاف غصہ نہ تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کرتا، اس کے بجائے وہ اب بھی ان کی خیرخواہی کیے جا رہا تھا، ان کی بھلائی چاہتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام نیک سے باخبر ہو جائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے کر سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ دیکھو کیسی دعا دیا وہ شخص نے، چاہتا تو کہتا جس طریقے سے انہوں نے مجھے قتل کیا، اے اللہ تو بھی ان کو اس کا انتقام لے، لیکن جب اس نے اس کا انجام دیکھا مرنے کے بعد اور جو درجہ، مقام، عزت اور زندہ دیکھا تو کہا کہ کاش میری قوم جو ہے، تو یہ ہے وہ شہادت کا جو مقام ہے نا، یہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے مومن کو بھی شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، چاہے اسے اس راہ میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اس کی تمنا کرنا ہے۔ شہید یعنی سب سے بڑی نیکی اسلام کے اندر کیا ہے، اللہ کے راستے میں جان دینا، سب سے بڑی نیکی۔ سب سے بڑی یہ نیکی نہیں ہے کہ مسلسل نمازیں پڑھتے بیٹھے،
مسلسل قرآن مجید تلاوت کرتے بیٹھے، مسلسل کچھ اور عبادات کرتے بیٹھے، نہیں، بلکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کلمہ حق کی کوشش میں، جد جہد میں، اسٹرگل میں، اس کو آگے بڑھانے کی، اس میں جو بھی مصائب تکالیف جو آئیں اس کو برداشت کریں، اور اس راستے میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ جو ہے پھر ہوتا کیا، یہ جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ تھا۔ تو وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہ چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنے۔ یہ ہے وہ چیز جو انبیاء چاہتے تھے اپنی اپنی قوموں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چاہا۔ کہا تو میں تو یہ چاہتا ہوں تم لوگ جو ایک آگ کی گڑھے کی طرف گرنا جا رہے ہو، میں کمر میں ہاتھ ڈال کر تم کو اس سے دور کرنا جا، اور تمہارا معاملہ کیا ہے، تم لوگ اس گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ انبیاء جو ہے اپنی قوم سے، اپنی امت سے بہت پیار، محبت، شفیق، رحم دل، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ دوزخ کی آگ سے بچے، یہ چاہتے ہیں وہ، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو جنت کے اسی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا، اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی کی، دونوں صورتوں میں۔ زندہ تھا تب اس نے کہا کہ ان کی بات مان لو، اور مرنے کے بعد بھی کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرا انجام کیا ہوا۔ تو دونوں سچویشنز میں اس نے جو ہے وہ جو ہے اپنی قوم کو جو ہے صحیح رہنمائی دی۔ اب اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو در پردہ اس حقیقت پر متنبہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیرخواہ ہیں جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیرخواہ تھا۔ یہ لوگ تمہاری تمام ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی ذاتی اناد اور کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے۔ ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے۔ یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اس کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہیں جن سے حیات برزخ کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ انتقال کے بعد ہماری روحیں کہاں جاتی؟ برزخ میں جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ خالص عدم اور کامل نیستی کا زمانہ نہیں، جیسا کہ بعض کم علم لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ اس زمانے میں جسم کے بغیر روح زندہ رہتی ہے۔ جسم کیا ہو جاتا؟ زمین میں دفن کرنے کے بعد پورا مٹی میں مل جاتا، لیکن روح زندہ رہتی ہے، کلام کرتی ہے اور کلام سنتی ہے، جذبات اور احساسات رکھتی ہے، خوشی اور غم محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی، اور وہ اپنی قوم کے لیے تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائے۔ یہ ہے اس واقعے کے اندر بات کہ وہ شخص کی خیرخواہی زندہ رہے جب بھی اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے اللہ نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ان کو شکست دینے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور ایک وہ سب کیا ہو گئے؟ بجھ کر رہ گئے۔ ان الفاظ کے اندر ایک لطیف طنز ہے۔ اپنی طاقت پر ان کا گھمنڈ اور دین حق کے خلاف ان کا جوش خروش گویا ایک شعلہ جوالا تھا، جس کے متعلق اپنے ذوم میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان تینوں انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھسم کر ڈالے گا، لیکن اس شعلے کے بساط اس سے زیادہ کچھ نہ نکلی کہ اللہ کے عذاب کی ایک ہی چونٹ نے اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ ابھی آج سائنس ہمیں ثابت کرتی ہے کہ انسان کی موت جو ہے ساؤنڈ سے بھی ہوتی ہے، ساؤنڈ سے بھی۔ ساؤنڈ ہمارے کان جو ہے
ایک لیول تک آواز کو برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کتنے ڈیسیبل برداشت کرتے؟ 1200 نہیں کچھ ڈیسیبلس برداشت کرتے ہیں، اس ڈیسیبل سے زیادہ اگر آواز آتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اکثر موت، جیسے بمبئی کا بام بلاسٹ جو ہوا تھا، اس میں اسٹاک ایکسچینج لوگوں نے دیکھا ہو، اب کیا ہوتا، خون کانوں سے نکلنا یہ ہو جاتا اور موت جو ہے واقع ہوتی ہے۔ تو دھماکہ آواز سے بھی جو ہے انسان کی موت یہ ہو سکتی ہے، یہ ہم کو بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایک دھماکہ بھیجا اور ایک وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ آگے فرمایا جا رہا، افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، اس کو لائٹلی لیے، ہلکا لیے، اس کی سیریس نہیں لیے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ ان سے پہلے کتنی قوموں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول، کتنے قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کرنا ہے، ایک دفعہ جب وہ ہلاک ہو گئے تو کبھی جو ہے پلٹ کرنا ہے، یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام نشان تک باقی نہیں رہا۔ اتنے بڑی بڑی سلطنتیں، قوم سبا، ایسا زبردست اس کا یہ تھا، دور تھا۔ پھر دیکھو ایون مغلوں کی سلطنت 350 سال تک چلی، نام یہ نہیں ہے، کتنے بڑے بڑی یہ چیزیں رہی ہیں، لیکن نام باقی رہنے والا کیا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح پر چلنے والے، نیکیوں کا یہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک، اذان کے ذریعے سے، نمازوں کے اندر درود کے ذریعے سے، آپ کی باتوں کی پوری زندگی آپ کی نمونہ، یہ چیز باقی رہیں گے۔ یعنی یہ جو انکار کرنے والے ہیں ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام نشان تک باقی نہیں رہا، جو گرا پھر نہ اٹھا، دنیا میں آج کوئی ان کا نام لیوا تک نہیں، ان کی تہذیب اور ان کے تمدنی کا نہیں، ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، ابو لہب جب ختم ہو گیا، اور دوسرے جو لوگ مخالفت کرے حق کا، سچائی کا، انصاف کا، اسلام کا، توحید، رسالت، تو ان کا انجام برا ہوا۔ وقت ہم کو دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلام کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو کام آنے والی چیز ایمان اور عمل صالح۔ پھر اللہ آخری فقرے میں فرماتا، آخری آیت میں بلکہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان سب کو، تمام کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، تمام کو جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمانبرداری، پیروی، بندگی، غلامی، یہ تمام چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہمیں صحیح سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔